پروردگار عالم کا انتہائی شکر، انتہائی احسان ہے کہ خداوند متعال نے عید کے یہ ایام ہمیں نصیب کیے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر میں حاضر ہونے کا یہ موقع خدا نے نصیب کیا۔ اور کیا ذکر کرے ان عظیم الشان ہستیوں کا جو ان دنوں سے منسوب ہیں۔ بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اللہم صل علی محمد محمد وعجل فرجہم، سید الشہداء مولا ابو الفضل العباس، اور وقت کے امام اور وہ تمام ہستیاں جن کا ذکر شعبان کے حوالے سے ہے۔ گویا امامت کی ایک داستان ہے جو شعبان کے اندر جمع ہو گئی ہے۔ یہ کچھ سبق دینے کے لیے ہے، یہ اتفاقاً جمع ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سب چیزیں اتفاق پہ ہوتی ہیں۔ خدا کے نظام میں اصلاً فلسفیکل لیول پر خدا کے نظام میں کوئی چیز اتفاق ہے ہی نہیں۔ جس کو ہم اتفاق کہتے ہیں وہ صرف ہماری کم علمی یا لا علمی ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر ہم اتفاق کہتے ہیں۔ ایک مثال بس عرض کروں گا قرآن کریم سے، اور چند جملات ان ایام کی مناسبت سے۔ انہوں نے ایک بہت بھاری کام ہمارے ذمہ لگایا ہوا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ انوار شعبانیہ کا پروگرام ہے اور زاویہ بھی ہے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ زاویہ کا بوجھ ڈالا کس نے ہے یہاں پہ، لیکن بہرحال وہ ایک کام ہے، اور وہ تھوڑا سا ٹرکی کام ہوتا ہے، خاص کر اگر لائیو بھی ہو اور معاملہ آسٹریلیا کا ہو تو اس کو دیکھ داکھ کے کرنا پڑتا ہے پھر۔ تو میں چند جملات شعبان کے حوالے سے عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کوئی چیز اتفاق نہیں ہوتی، حقیقت یہ ہے۔ خداوند متعال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور کہا کہ جو کچھ ہاتھ میں ہے وہ زمین پہ ڈال دو، فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى۔ آپ اپنے دونوں، ہم لوگ عام زبان میں کہیں گے چپل اتار دو، نعلین اتار دو، چونکہ تم وادی مقدس طویٰ کے اندر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا اس تعجب میں کہ میں آگ لینے آیا تھا اور یہ مجھے کیا ملنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند متعال یاد دلاتا ہے کہ اے موسیٰ آپ کہاں تھے؟ ماں نے آپ کو پانی پہ ڈالا تھا، پھر وہ فرعون نے اٹھایا تھا، پھر ہم نے وہاں آپ کو بچایا تھا، پھر آپ فرعون کے دربار میں پلے تھے کتنے سال، اور اس کے بعد پھر وہاں سے آپ نے ایک بندے کا قتل کر دیا تھا، پھر وہاں سے آپ گئے وہ حضرت شعیب کے پاس آئے، وہاں آپ کی تربیت ہوئی، پھر اس کے بعد آپ بھی بچوں کو لے کے نکلے تھے، راستہ بھول بیٹھے تھے، رات کا وقت تھا، ایک جگہ سے آگ نظر آئی، آپ اس آگ کے پیچھے گئے، اور ہمارے الفاظ میں اتفاق سے یہاں پہنچ گئے۔ خداوند متعال نے فرمایا کوئی اتفاق نہیں ہے، جئت علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ ایز پر کیلکولیشن یہاں پر آئے ہیں۔ او مائی لارڈ، کب کی کیلکولیشن شروع ہوئی تھی؟ جب پیدا ہوئے تھے، اور یہ تو ہم کہہ رہے ہیں۔ خدا نے کیلکولیشن کب کی تھی اللہ جانتا ہے۔ اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پہ آنا اتفاق سے نہیں تھا تو یہ جو پہلے بی بی تشریف لائیں، پھر سید الشہداء اور بعد میں مولا ابو الفضل، یہ اتفاق سے ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر 15 شعبان آئے تو پھر یہ اتفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اتفاق نہیں ہے اس کا مطلب ہے۔ اب اگر اتفاق نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی میسج ہے۔ وہ میسج کیا میسج ہے؟ اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا ایک پوائنٹ پہ کم سے کم غور کر لینا چاہیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی۔ کبھی ایک پاکستان میں ایک پروگرام ہوا جس کو یہاں پہ کیا کہیں گے، مثلا ملٹی کلچرل، یا مثال کے طور پر مختلف ریلیجنز کا ایک دوسرے کے نزدیک آنا، تو اس کے لیے پروگرام ہوا، تو اس میں کہا گیا کہ بھائی شیعت کے انٹروڈکشن کے اوپر بھی کوئی پیج ہونا چاہیے، پیپر ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ مختلف ادیان و مذاہب جمع ہوئے تھے، تو پتہ نہیں کہاں سے وہ خورا ہمارے نام پہ پڑ گیا کہ ہم نے شیعت کے انٹروڈکشن کے اوپر ایک 5-6 صفحے میں پیش کرنا ہے وہاں پہ۔ میں اتفاقاً اس وقت کسی اور ملک میں تھا، جب یہ پتہ چلا کہ مجھے یہ کرنا ہے تو میں نے ایک پیپر بنایا، وہ بھیج دیا میں نے وہاں پہ۔ میں نے کہا بھائی آپ اس کو انٹروڈکشن کے طور پہ رکھ لیں۔ تو اب وہاں پہ ایک
جسے کہتے ہیں نا، ایک آپ لوگ کیا کہتے ہیں، پنچ لائن دینی ہوتی ہے کہ آپ کے دین کا خلاصہ کیا ہے. اب ہم بے عنوان دین ڈیل نہیں کیے جا رہے، ہم بے عنوان ایک فرقہ ڈیل کیے جا رہے ہیں، شیعہ. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں کہ شیعہ کو ایک جملے میں بولیں تو آپ کیا بولیں گے؟ ہر ایک کو اس طرح کا ملتا تھا. تو میں نے اس میں شیعہ کو ایک جملے میں یہ کہا، میں نے کہا ہمارا ماضی حسین اور مستقبل ظہور امام ہے. ہم ہیں خونی، جان دینے والے. ہم نے پیچھے ایک جان دینے سے سیکھا ہے اور آگے ایک جان دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے. ہاں، ہم نے کربلا سے سیکھنا ہے اور وقت امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. میں نے کہا ہمارا لب لباب یہ ہے، یہ شعبان ہے، یہ شعبان. یہ آتے ہی آپ کو سکھاتی ہے کہ دیکھو اگر 27 رجب کو بعثت ہوئی ہے تو 28 رجب کو ہی سفر شروع ہو گیا. ہاں. اور آپ شعبان میں آئیں گے تو بظاہر آپ عید منا رہے ہوں گے، حتیٰ 15 شعبان کو عید منا رہے ہوں گے، لیکن در حقیقت آپ ساری قربانیوں کا ایک نتیجہ اپنے لیے دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ بہت اہم ایام ہے. ہم معذرت کے ساتھ میں ایک جملہ عرض کروں گا، ہم لوگ خوشیاں یا غم منانے والے لوگ بہت اچھے ہیں، ذمہ داری اٹھانے والے لوگ تھوڑے کم ہیں. یہ ہمارے ساتھ ایک مشکل بنی ہوئی ہے. ہم خوشیاں منائیں گے، غم بھی منائیں گے، لیکن ان خوشیوں اور اس غم کے پیچھے جو آپ کو اور مجھے ذمہ داری اٹھا لینی چاہیے تھی، اس کے معاملے میں تھوڑے سے کمزور پڑتے ہیں ہم لوگ. تو اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر میں صرف یہی کہوں کہ میری ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری کتنی بنے گی؟ آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. وقت کے امام کی امامت کا کوئی جغرافیائی حد تک کرنا ممکن ہوگا؟ مثلا وقت کے امام کی امامت، یہ دنیا میں جغرافیہ ہے، اس میں 220 پلس کنٹریز ہیں. کوئی یہ طے کر سکتا ہے کہ یہاں تک ہے اور یہاں تک نہیں ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا. وقت کے امام کی امامت کے لیے دنیا کا جغرافیہ چھوڑو، کائنات کے اندر بھی کوئی جغرافیہ طے نہیں کر پائیں گے ہم. کہ مثال میں کہوں کہ بھائی 5 بلین لائٹ ایئرز تک جو کچھ ہے اس پہ امامت ہے، نہیں نہیں نہیں. اگر 100 بلین لائٹ ایئرز تک بھی کوئی جگہ ہے، وہاں پہ بھی وہی امامت ہے یا نہیں ہے؟ اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آج اگر کولمبیا میں کوئی مظلوم کسی نتیجے میں مارا گیا، یاد دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مولا امیر المومنین نے ارشاد فرمایا تھا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم. مولانا نے ارشاد فرمایا تھا کہ سرحدوں کے اوپر بھی اگر کسی اہل کتاب کے پاؤں سے کوئی ظلم کرتے ہوئے زیور چھین کے لے گیا اور کوئی مسلمان اس کے غم و غصے میں مر جائے تو بے حق مرا. صحیح ہے. میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ہم وقت کے امام کے دور میں الحمدللہ رب العالمین، آج اس وقت کولمبیا، سری لنکا، ساؤتھ افریقہ، پتہ نہیں ایمیزون کے کسی جنگل کے اندر، آسٹریلیا کے کسی بالکل ریموٹ ایریا کے اندر کوئی ایک بندہ مظلومیت میں مر جائے، وقت کے امام کے سامنے ہم ذمہ دار ہیں یا نہیں ہیں؟ امیر مومنین نے فرمایا تھا غم و غصے میں مر جائے تو حق مرا ہے. ہم نے امامت کی اتنی ذمہ داری نہیں سوچی ہے، ہم نے یہ نہیں سوچی ہے. اچھا، دعائے عہد میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اگر اس دعائے عہد کے 4 جملوں کو اپنی زندگی میں ڈھونڈنا شروع کر دوں مشکل میں پڑ جاؤں گا. ممتثلین لأوامرہ والمحامین عنہ والسابقین الی ارادتہ والمستشہدین بین یدیہ. ممتثلین لأوامرہ، جو امر آپ دیں میں اس کو پورا کروں.
محامین، میں آپ کے حامیوں میں سے بنوں. تیسرا اس سے بھی بڑھ کر ہے، سابقین الی ارادت، آپ اس سے پہلے کہ ارادہ کریں میں پہلے بڑھ چکا ہوں عمل کرنے میں. حکم کا انتظار نہیں کروں گا، آپ کے ارادے کا بس منتظر رہوں گا. ابھی آپ نے شاید حکم بھی نہ کیا ہو، مجھے پتا چل جائے آپ کا ارادہ ہے، بس میں کر ڈالوں گا. اور آخر کیا ہے؟ مستشہدین بین یدیہ، آپ کے سامنے شہید ہونے والوں میں. یہ دعائے عہد میں ہم اپنے لیے یہ اسٹیٹس مانگ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ بھائی مانگ تو رہے ہو، سیریسلی فالو بھی کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ تو مجھے اینڈ میں یہ لگا کہ بھائی ہم لوگ جشن مناتے ہیں ماہ شعبان کا، اور میرے ساتھ، میں ہر جگہ جا کے یہ کہتا ہوں، میرے ساتھ ایک مشکل ہے، میں جشن میں پہنچتا ہوں اور لوگوں کو خاموش کروا دیتا ہوں. یہ میرے ساتھ مشکل بن گئی، اور مشکل اسی وجہ سے بنی کہ میں جب جشن منانے لگتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے بھائی یہ جشن اس لیے رکھا تھا تاکہ میں ان کے سامنے اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننے کی کوشش کروں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بھائی آپ ماہ شعبان کے اندر ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اگر آپ ماہ شعبان کے اندر ہیں، آپ امامت کے جشن کے اندر شریک ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اس امامت کا ماننے والا ہونا کوئی عام ذمہ داری نہیں ہے، نہ امامت کوئی چھوٹی نعمت ہے. یہ جو پانی کا گلاس ہے، اس کو اگر میں یوں ہی بہا دوں، اس پہ خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے پینے کے پانی کو زمین پہ کیوں بہایا، تو امامت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا کہ تم نے امامت کا نام استعمال کیا خوش ہونے کے لیے اور غمگین ہونے کے لیے، اس کے بعد کیا کیا؟ یہ نہیں پوچھے گا. کیوں نہیں پوچھے گا؟ اور بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہو گئی ہے کہ ہماری جو اندرونی تقسیمات ہیں وہ کچھ ایسی ہیں کہ اگر میں ذرا سا بھی یہ ٹچ کر رہا ہوں تو میں اس تقسیم میں ایک اور جگہ پہنچ گیا. اتنا ایک دوسرے کے ساتھ سختیاں مت کریں، ورنہ فکر سے بہت دور چلے جائیں گے ہم لوگ. اور ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ بھائی ایک بات بتاؤ، یہ جو اس وقت امامت کے نفاذ میں رکاوٹیں بن رہی ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے میں ہمارا کردار کیا ہے؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ یا آپ یہ بولو کہ نہیں بھائی امامت کے نفاذ میں جو بھی رکاوٹ بن رہی ہے، اچھا امامت کے نفاذ میں رکاوٹ کا مطلب کیا ہے؟ غیبت ہوئی بھی ہے. غیبت کو ختم کرنے میں ہمارا کردار کیا ہے یہ مجھے پتا چل جائے. وہ کیسے ختم ہوگی؟ کوئی اگر مجھ سے یہ کہے، اگرچہ یہ موضوع 15 شعبان کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن میں کو 15 شعبان نہیں ہوں، میں بس آج ہی کے لیے ہوں یہاں پہ. تو مثال کے طور پر مجھ سے کوئی یہ کہے مولانا ایک وقت آئے گا جب یہ سارے دشمن ختم ہو جائیں گے تب امام تشریف لائیں گے، اس کا مطلب ہے آپ معاملہ فارغ ہونے کا انتظار کر رہے ہو، آپ نے خود کچھ نہیں کرنا ہے. اس کا مطلب ہے آپ یہ انتظار کر رہے ہو پہلے کوئی جانے دے دے، دشمنوں سے لڑ لے، پھر امام آ جائیں گے تو ہم سامنے کھڑے ہو جائیں گے کہ مولا حکومت میں یہ گورنرشپ مجھے دے دیجیے گا. گورنرشپ کا انتظار کر رہا ہوں میں، یہ نہیں ہے. میں اصل بات آپ کی خدمت میں آتا ہوں. کوئی اگر یہ سمجھتا نا امام تشریف لائیں گے پھر امتحان ہوگا، نہیں بھائی امتحان نہیں ہوگا، وہ دن ریوارڈ کا دن ہوگا. امتحان ابھی ہو رہا ہے. ایک مثال عرض کرتا ہوں، پھر میں اس بھاری زاویے کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہوں. وقت انتہائی محدود ہے، ظاہر مغرب کا وقت نزدیک ہو رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ پاکستان میں پیپرز ہوتے تھے، اب سب کے یہاں پیٹرن چینج ہو رہا ہے، سیمسٹر سسٹم آ گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. پہلے کے زمانے میں پیپرز ہوتے تھے اینول، ہاف ایئرلی. مثلا فرض کر لیجئے ہاف ایئرلی بھی ہو چکے، اینول بھی ہو چکے، آج رزلٹ کا دن ہے. اینول ایگزامینیشن ہو چکے ہیں، آج اینول ایگزامینیشن کے رزلٹ کا دن ہے، جس سے یہ پتا چلے گا کہ بھائی کوئی بچہ اگلی کلاس میں گیا یا نہیں گیا. صحیح ہے. اب ایک بچہ اس میں خدا نہ کرے فیل ہو گیا، صحیح ہے. اب جب وہ فیل ہو گیا، اناؤنسمنٹ ہو گئی، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ سر وہ تو اس دن پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، اب آپ میرا امتحان لیں پھر میں دکھاتا ہوں. صحیح ہے. اس کا امتحان اب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں. اب آپ آئنسٹائن بھی تھے نا تو آپ فیل ہو چکے ہو.
اور اب اس بات کے اکڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس دن کیا ہوا تھا، اب امتحان لیں دیکھیں اب میں کر کے دکھاؤں گا. ہو کہاں، امتحان کا حصہ یہ تھا کہ اس دن کرنا تھا. ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں جب امام تشریف لائیں گے میں شمشیر کھینچ کے پہنچ جاؤں گا اور کہوں گا مولا میں آپ کی نصرت کے لیے آ گیا. وہ مجھ سے کہیں گے بیٹا آج تو رزلٹ کا دن ہے، یہ بتاؤ جس دن امتحان ہو رہا تھا تم کہاں تھے؟ یہ امتحان ہے، یہ امتحان ہے جس کو میں اپنی پی آر کے پیچھے اور میں اپنے پیسے کے پیچھے اور اپنے مارگیج نپٹانے کے اور بینک بیلنس بنانے کے اور اپنے بچوں کی ایجوکیشن جو سب ذمہ داریاں ہیں، لیکن میں اس کے پیچھے لگائے ہوئے ہوں. یہ امتحان ہو رہا ہے ابھی، اس دن انعام ملنا ہے. البتہ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ اس انعام کے بعد پھر ایک امتحان شروع ہو جائے گا، لیکن یہ ان لوگوں کا ہوگا جو اگلی گریڈ میں جا چکے ہوں گے. یہ ان لوگوں کا ہونا ہے. پھر پتہ نہیں کتنی آیتیں اس بات کو کنفرم کر رہی ہیں کہ ایک وقت آتا ہے پھر ٹائم گزر چکا ہوتا ہے. تو عزیزان محترم یہ ماہ شعبان ہے. اب آپ یہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مولانا وہ تیاری ہے کیا جو کرنی ہے، تو میں اس کی طرف بہت تفصیل میں نہیں جا پاؤں گا، کچھ ہی منٹس باقی. سب سے امپورٹنٹ تیاری میرے اپنے خیال میں سب سے امپورٹنٹ تیاری معرفت امام ہے. چند جملے معرفت امام کے حوالے سے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد آل فجل فرج. ایک اور محمد. درود کا سہارا دیتے ہوئے آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، دائیں اور بائیں جانب بہت جگہ پڑی ہے. برائے خوشنود یہ جناب سیدہ سلام علیہ بلند ترین صلوات. جو پیچھے مومنین ہیں اگر آپ چاہیں تو آگے آ سکتے ہیں، آگے بہت جگہ پڑی. محمد وجل فرج. محمد وعجل فرجم. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی بہت زیادہ لوگ آنے والے ہوں گے، لیکن اگر آنے والے ہوئے تو پھر انہوں نے تو آپ کو کیا اٹھایا تھا جو میں اٹھاؤں گا ابھی. اب دعا کریں زیادہ نہ آئیں، اگر آئے تو پھر میں کچھ اور کروں گا. بہرحال تو اس سے پہلے کہ کچھ اور ہو، آپ کی صحت و سلامتی کے لیے خداوند متعال انشاءاللہ آپ کی روحانی، نفسانی، جسمانی صحت و سلامتی میں اضافہ فرمائے. خدا آپ کے تمام مرحومین کے درجات میں بلندی نصیب فرمائے، آپ کے تمام بیماروں کو شفا نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ ہم سب کو وقت کے امام کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. کئی بعض وقت مجلس وغیرہ کے بعد ہم لوگ جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ دعا مانگتے مانگتے ہم کہتے ہیں امام کی ظہور میں تعجیل فرما، لوگ زور سے کہتے ہیں الہی آمین، پھر ہم کہتے ہیں خدا ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، الہی آمین. جب میں پہنچتا ہوں نا اس راہ میں شہادت نصیب فرمائے تو آدھی آواز آتی ہے الہی آمین. اگر کسی نے موت کے خوف پہ قبضہ نہیں حاصل کیا ہے وہ نصرت نہیں کرے گا. اگر کسی کو موت کا خوف لاحق ہوا ہوا ہے یہ آدمی نصرت کرنے والوں میں نہیں ہے. یہاں موت سے کم کی کوئی ڈیمانڈ ہے بھی نہیں. کربلا کے میدان میں وہ گھوڑے اور شمشیر دینے والے تھے جو سب ریجیکٹ ہو گئے تھے. وہاں صرف ایک بات تھی، جان دے سکتے ہو؟ جو جان دے سکتا ہے وہ آ گیا ہے، جو نہیں جان دے سکتا اب بولو یہ اتنے 1000 درہم کا گھوڑا، یہ اتنے 1000 درہم کی شمشیر، یہ سب نہیں چاہیے. جان دینے کی تیار ہو کرو. اس کو ہم کہتے ہیں معرفت کر لو، معرفت حاصل کرو. اگر کوئی شخص واقعا امامت کی معرفت حاصل کرے گارنٹیڈ میرے جیسے طالب علم کے لیے وہ جان دینے کے لیے تیار ہوگا. ادروائز کبھی بھی نہیں تیار ہوگا، بہانے بازی کرے گا. جیسے آج سب دنیا کا دستور ہے بہانے بازی کا. یہ کام میں نہیں کروں گا چونکہ یہ جو کرنے والا ہے نا بہت اچھا آدمی نہیں ہے. وہ کام میں نہیں کروں گا چونکہ اس کا تو میرا زیادہ تعلق بنتا ہی نہیں ہے. اچھا یہ کام میں نہیں کروں گا، یہ ایرانی ترانی کریں میں کیوں کروں؟ تو تم نے کرنا کیا ہے؟ میں وہی کروں گا جو پوری دنیا کر رہی ہے. تو یہ نصرت امام کے لیے کافی ہو جائے گا. بہت سارے لوگوں کا اس وقت طرہ امتیاز ان کی نیشنلٹی ہے، ان کا بینک بیلنس ہے، ان کے گھر کا رقبہ ہے، ان کے گھر کی خوبصورتی ہے، ان کی گاڑی کی قیمت ہے، ان کا سوشل ریپوٹیشن ہے. ان میں سے کون سی چیز امام کے کام آنی ہے؟ یہ سب بنی امیہ کے کام آتی تھیں.
امیر المومنین کی کام نہیں آتی تھیں. تو مجھے بدقسمتی سے دونوں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، مجھے لگتا ہے ہم کلچرلی اتنے بڑے انہیلیشن کے اندر جا چکے ہیں کہ ہم کلچرلی وہی کر رہے ہیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دشمنوں کے سامنے رکھا تھا. انہوں نے کہا تھا رضینا بالقسمت الجبار فینا، ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ علم ہمارے لیے ہو اور ہمارے دشمنوں کے لیے مال ہو. اب میں زاویہ کی طرف آہستہ آہستہ جاتا ہوں. معرفت امام میں ایک جملہ صرف عرض کروں گا، میں فوراً وہاں سے نکلوں. 8:31 ہو گیا، بہت بھی اگر توڑ لگا 29 منٹس ہمارے پاس ہیں. معرفت امام میں ایک جملہ صرف عرض کروں گا، جب بھی میں کوئی کام کرنے لگوں تو مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ امام کو پسند ہے یا پسند نہیں ہے. یہ معرفت امام ہے. بس سادہ ترین لفظوں میں. امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ کھٹا کھٹ بولنا ہے کیونکہ ٹائم بالکل نہیں لگانا. امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ آج رات آپ سوئیں گے تو جتنے بجے اٹھیں گے یہ امام کی خوشنودی کو اسٹینڈرڈ بنا کے اٹھ رہے ہیں یا اپنے آرام کو دیکھ کر؟ اگر آپ اپنے آرام کو دیکھ کر الارم سیٹ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی معرفت امام پہ نہیں جا رہی. اور اگر آپ یہ سوچ کر الارم لگاتے ہیں کہ کتنے بجے اٹھوں تو امام خوش ہوں گے، یہ معرفت امام پہ چل رہی ہے. باقی ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے امام و امام کی نصرت کو اپنے پارٹ ٹائم جاب میں رکھا ہوا ہے. جب ہم اپنی زندگی کی لگژریز اور اپنی میٹیریل لگژریز کو فلفل کرنے کی تمام اسٹرگل سے فارغ ہو جائیں تب امام کی معرفت اور نصرت کے لیے کچھ کر لیں گے، ادروائز ہم بزی ہیں. یہ پارٹ ٹائم نصرت امام یہ وہ ہے جس کا 1400 سال انتظار ہوا تھا. سوچنے والی بات ہے نا. آخر غیبت کیوں چل رہی ہے؟ غیبت چل اس لیے رہی ہے کہ ہم لوگ پارٹ ٹائم نصرت امام کرنے والے ہیں. آپ کہیں گے مولانا فل ٹائم نصرت امام کروں کیا جاب لیس ہو جاؤں کیا؟ نہیں، جاب لیس نہیں ہو جاؤ. یہ بتاؤ زندگی کے کون سے بڑے فیصلے تم نے امام کی نصرت کے لیے کیے تھے؟ دنیا کی عالم غلم کی خاطر فیصلے کیے تھے. جب سارے فیصلے ہو گئے، ادھر لاک ہو گیا ادھر لاک ہو گیا، یہ بھی گیا یہ بھی گیا وہ بھی گیا یہ بھی گیا، اب آ کے مولوی سے کہتے ہیں مولانا نصرت امام کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ 8 تالے تو پہلے لگا چکے ہو، اب میں کون سی جگہ بچی ہے جس میں مینوور کروں اور بتاؤں نصرت امام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ بولوں مولانا صاحب یہ تو میری جاب ہی مجھے اجازت نہیں دیتی. یہ کر لو مولانا صاحب اگر میں یہ کر لوں گا تو میرا جسم اتنا تھک جاتا ہے نا پھر میں جاب پہ نہیں پہنچ پاتا. تو پھر میں یہ کہوں گا بھائی ایسا کرو دعا عہد پڑھ لیا کرو جاؤ، اور تم اس سے زیادہ تو کچھ کر نہیں سکتے. 4-5 منٹ کی دعا عہد پڑھ لیا کرو تاکہ تمہیں کم سے کم ایک رابطہ رہ جائے. باقی اللہ مالک ہے تمہارا بھی. یہی کروں گا اور کیا کروں گا. آپ کو اور مجھے سوچنا پڑے گا بھائی بہت سادہ لفظوں میں وہ یہ کہ آیا نصرت امام فل ٹائم جاب ہے، لائف ٹائم جاب ہے، یا یہ پارٹ ٹائم جاب ہے، ایکسٹرا کی پیسے کی جاب ہے. اس وقت جو ہمارا بیہیویئر ہے وہ یہ کہ میں نے عرض کیا سب سے بڑی ڈیمانڈ کیا ہے میری لائف میں؟ میری میٹیریل لگژریز. اس کے بعد ڈیمانڈ کیا ہے؟ ہاؤ ٹو اچیو دیز میٹیریل لگژریز. تیسرا کیا ہے؟ اب ان لگژریز کا فلفلمنٹ. چوتھی چیز اب جو ٹائم بچا ہے وہ دین پہ لگ جائے تو اچھا ہے. یہ تو وہ نہیں ہے جو وہ مانگ رہے ہیں، یہ تو وہ نہیں ہے. تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مولانا میری تو اسکلز ہیں ہی ایسی کہ وہ اسی جگہ پہ کام آتی ہیں جو بدقسمتی سے کفار کے ہاتھ میں ہے. تو میں اس سے کہتا ہوں تو مجھ سے یہ کہہ رہے ہو مولانا میرا اسکل سیٹ ایسا ہے جو فی الحال صرف بنی امیہ کے کام آ سکتا ہے، تو بھی فی الحال تو میں بنی امیہ کا ساتھ دے دوں. پھر اگر امیر المومنین نے وہ کارخانہ لگا لیا جس میں میں فٹ ہو سکتا ہوا تو میں وہاں آ جاؤں گا. پھر یہ صحیح ہے. یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے اس وقت. اب یہ آپ کو سوچنا ہے کہ کرنا کیا ہے. یہ آپ کو سوچنا ہے. 8:35 25 منٹس رہ گئے مغرب کے قریب. درود بھیجیں محمد و آل محمد. ما صلی علی. بلا جائے میں آپ کو اتنا پریشان کر رہا ہوں.
اب آپ کو میں یہاں سے نکالتا ہوں، میں لے کے آتا ہوں زاویہ میں، وہاں پہ میں آپ کو لاؤں گا انٹرنیشنل ریلیشنز میں، تاکہ یہ جو بھاری بھاری باتیں یہ معاملہ ختم ہو جائے. ہم آئیں گے پیوٹن اور ٹرمپ کو بات کر لیتے ہیں، وہ آسان کام ہے. تو اس میں یہ تھا کہ سب کے لیے ریلیکسیشن ہو جائے گی، تو تھوڑا اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. میں اس وقت میرے جیسا طالب علم دنیا کے حالات کو، واقعات کو اگر پاس سے کوئی پیرالل نکالا جا سکے تو کیا دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھتا ہوں میں اپنے اندر، میں کیا کہہ رہا ہوں یہ پاس سے پیرالل، اس کو بس عرض کر کے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اور انشاءاللہ چند پوائنٹس عرض کریں گے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ جو بھی دنیا میں پیش آ رہا ہوتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر، اس وقت تو آپ کو پتہ ہے گلوبل ولیج بھی پرانی ٹرم ہو گئی، تو جو کچھ بھی پیش آ رہا ہوتا ہے یہ کہیں نہ کہیں ہسٹری میں ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی پیچھے ایک ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے جس کی کوئی نہ کوئی ریپیٹیشن یہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو ہسٹری میں اس کا ایک پیرالل مل جاتا ہے. تو مثال کے طور پر اگر دو طاقتیں لڑ رہی ہیں، مثلا جیسے آج کل ایک عجیب فنومینا آنے والا ہے، وہ یہ کہ امریکن پریزیڈنٹ یورپ سے ہی پنگا لے کے بیٹھ گئے، یورپ سے ہی جھگڑا شروع کر دیا انہوں نے گرین لینڈ کے اوپر. اچھا یہ کیا پہلے کبھی کوئی اس کا پیرالل ہے ہسٹری میں؟ ہاں ہے، ہاں ہے. اچھا خود یورپین ایک دوسرے سے لڑنا ہے کیا؟ ہاں وہ بھی لڑنا ہے. یوکرین کے اوپر یورپ ہی یورپ سے لڑ بھی رہا ہے. صحیح، اس کا پیرالل ہے دنیا کے اندر؟ ہاں ہے ہمارے پاس. اچھا ایشین کنٹریز میں سے کچھ ہیں جو یورپین اور امریکن کے اگینسٹ آ چکے ہیں طاقت کے اعتبار سے، چائنا ہے، یہ آیا، اس کا پیرالل ہے؟ ہاں اس کا بھی ایک پیرالل ہے. گلوبل اکانومی ریسیشنز کے اندر سے گزری ہے اور ابھی نہیں معلوم کہ ریسیشن سے پوری نکلی بھی ہے یا نہیں نکلی ہے، اس کا پیرالل ہے کوئی؟ ہاں اس کا بھی ہے. کیا ان سب کا ملا ہوا ایک پیرالل ہے؟ ہاں وہ بھی ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ان بٹوین ٹو ورلڈ وارز. اس کو یہ کہتے ہیں ان بٹوین ٹو ورلڈ وارز. پہلی ورلڈ وار ختم ہوئی ہے 1919 کے قریب، دوسری ورلڈ وار شروع ہوئی ہے 1945 پر. اس بیچ میں دو تین شاکنگ ایکسپیرینس آئے ہیں جو شاکنگلی ٹھیک 100 سال کے بعد ریپیٹ ہو گئے. ان میں سے ایک کووڈ تھا، شاکنگلی ایگزیکٹلی 100 ایئرس کے بعد ریپیٹ ہوا ہے. یہ عجیب ہے. یہ اگر خدا نہ کرے یہ پیرالل چل گیا تو 1929 میں دنیا کی کیپٹلسٹ دنیا کا سب سے بڑا ریسیشن آیا تھا، جس کو آج تک دی گریٹ ڈپریشن آف 1929 تعبیر کیا جاتا ہے. اس میں 3-4 سال باقی ہیں. اس کے بعد ایک ورلڈ وار ہوئی تھی جس میں 8.5 کروڑ انسان مرے تھے. وہ 8.5 کروڑ انسان اس وقت کی دنیا کے 5% تھے، 4%. اگر آج وہ 4% مرنے ہوئے تو یہ بنیں گے 32 کروڑ لوگ، 320 ملین لوگ. کیا چیزیں ویسے ہی لگ رہی ہیں؟ یس ویسے ہی لگ رہی ہیں. بدقسمتی سے ہم لوگ آگاہ ہیں اس معاملے پہ؟ نہیں. ہم کہاں ہیں؟ ہم مگن ہیں. پچھلی دفعہ جب یہ سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی تھی تو دنیا کہاں تھی؟ دنیا مگن تھی جیسے ابھی مگن ہے. پھر جب ہوا تھا تو کیا ہوا تھا؟ 8 کروڑ بندے مرے تھے. اس وقت نیوکلیئرز اتنے زیادہ نہیں تھے، صرف 2 بم دھماکے ہوئے تھے نیوکلیئر. اس وقت اس زمانے کے کمپیریزن میں نیوکلیئرز 1:1000 پر ہیں. اس وقت 1:1000، یعنی اگر اس زمانے میں 1 نیوکلیئر بم تھا تو اس وقت 1000 نیوکلیئر بم ہیں، اور مور ڈیواسٹیٹنگ دین نیوکلیئر ویپن بہت ہیں. صحیح ہے. تو اگر ہم اس پیرل کو لے کے چلیں جو ابھی تک بدقسمتی سے قدم بے قدم صحیح چل رہا ہے، تو ہم ایک ایسے دور کے اندر ہیں جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہے. یہاں پہ کوئی دنیا شفٹ ہو رہی ہے. پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا، اس دفعہ بھی یہی ہو رہا ہے. دنیا شفٹ ہو رہی ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ بھائی ایک چیز، ایک بڑی راڈ ہوتی ہے تو اس میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس کے اوپر راڈ بیلنس ہوتی ہے. تو وہ جو بیلنس ہوتا ہے، ایکویلیبرم جو ہوتا ہے، وہ آدھا ادھر کر دیتا ہے. گلوبل جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں دنیا کے ریلیشن شپ کنٹریز کے اندر، وہ بھی ایک ایکویلیبرم کے اوپر جا کے فکس ہوتے ہیں، تب وہ چلتے ہیں.
اچھا اگر ایسا ہو کہ ادھر پاور زیادہ ہے لیکن ویٹیج اتنا زیادہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ راٹ یہ ڈس بیلنس میں آ گئی ہے. اس وقت کی دنیا کنفرم ڈس بیلنس کے اندر ہے، کنفرم ڈس بیلنس کے اندر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک بیلنسنگ ایکٹ ابھی باقی ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کسی ملک کا اسٹاک ایکسچینج ایک دم سے بیلون ہونے لگتا ہے، بیلون ہونے لگتا ہے، اور بیلون ہوتے ہوتے اس کی جو اسٹاک کی ورتھ ہوتی ہے اس کنٹری کی اکانومی کی ورتھ سے بہت اوپر چلی جاتی ہے. تو اس کی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سے کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک کریکشن ڈیو ہے. اس کا مطلب ہے اس اسٹاک نے بسٹ ہونا ہے، کیونکہ اس اسٹاک کی ویلیو ایسٹس کی ویلیو سے بھی اوپر چلی گئی ہے. صحیح ہے. اس وقت گلوبل اکانومی، گلوبل پالیٹکس ڈس بیلنس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، ایک کریکشن ڈیو ہے، کنفرم ڈیو ہے. اب اس کریکشن میں کون پسے گا، کون بنے گا، کون بچے گا، یہ اللہ جانتا ہے. لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ دنیا میں پچھلی دفعوں میں جب بھی ایسی کوئی صورتحال آئی ہے، چاہے وہ پاورز کا ایکویلیبرم سے باہر نکلنا ہو تب، یا کسی ایک جگہ پاور کا ویکیوم کریٹ ہونا ہو تب، دونوں دفعہ. پاور کا ویکیوم کب کریٹ ہوتا ہے؟ ایک اسٹیبلش پاور ہوتی ہے اچانک کولیپس کر جاتی ہے، جیسے آٹومن امپائر اچانک کولیپس کر گئی. تو پاور کا ویکیوم جب ہوتا ہے تب بھی بلڈ شیڈ ہوتا ہے، اور پاور کا ایکویلیبرم آؤٹ ہوتا ہے تب بھی بلڈ شیڈ ہوتا ہے. اس وقت ہم یہاں ہیں، اس وقت ہم یہاں ہیں. تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، یہ 2025 ہے، میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں اگلے 10 سال میں زندہ رہا یا نہیں رہا اس کی تو میرے پاس کوئی گارنٹی، 10 منٹ کی بھی گارنٹی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں 25 سے 26 سے 35 تک آتے آتے قطعاً دنیا کی میٹیریل باؤنڈریز، کنٹریز کی باؤنڈریز یہ نہیں رہیں گی، یہ یقیناً چینج ہونی ہے. کیونکہ پاور کا ایکویلیبرم اس وقت آؤٹ ہے، بالکل آؤٹ ہے. اب اس کی ایک دو مثالیں میں اگر دینا بھی چاہوں تو ابھی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. دیکھیے بہت جسے کہتے ہیں 2+2=4. آپ اس وقت جو ہیں وہ دنیا میں جو بیٹھتے ہیں لوگ، وہ سیکیورٹی کونسل آف یونائٹڈ نیشنز کے اندر بیٹھتے ہیں. اس سیکیورٹی کونسل کے اندر 5 پاورز کے پاس ویٹو ہے، 5 پاورز کے پاس ویٹو ہے. اس میں ایک چائنا ہے، امریکہ ہے، مثال کے طور پر رشیا ہے، اور کون کون سے ہیں ہمارے پاس؟ برٹین اور فرانس. صحیح ہے. اچھا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، ایک اس میں چائنا ہے، صحیح ہے، یہ برٹین اور یہ چائنا، یہ دونوں برابر ہیں؟ چائنا اس وقت جس جگہ پر ہے، برطانیہ اس کا پدی بھی نہیں ہے، اس کی چھوٹی چڑیا بھی نہیں ہے. پدی چھوٹی چڑیا کو کہتے ہیں، وہ چھوٹی چڑیا بھی نہیں ہے اس کے سامنے، اور ویٹو لینے میں برابر میں بیٹھا ہوا ہے. فرانس کیا بیچتا ہے چائنا کے سامنے اس وقت؟ کچھ بھی نہیں، وہ پاور لیے بیٹھا ہے برابر کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ڈس بیلنس ہوا ہوا، یہ ڈیو ہے کہ اس کا بیلنس آئے گا کہیں اور سے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب آپ کو اقوام متحدہ چینج کرنی پڑے گی. پچھلے زمانوں میں کسی گورنمنٹ نے جس کے پاس اور ڈیو پاور آئی ہے، مزے مزے میں اپنی پاور سرنڈر نہیں کی ہے، نہ ویسٹ کرے گا. اس کا مطلب ہے کب ہوگا؟ اس کا مطلب ہے یہ زور زبردستی سے ہوگا. یہ زور زبردستی اس وقت اپنے بوائلنگ پوائنٹ پہ آ گئی ہے، اب اپنے بوائلنگ پوائنٹ پہ آ گئی. اور وہ بوائلنگ پوائنٹ ایسا آیا ہے کہ جو انتھنکیبل تھا، انپریڈکٹیبل نہیں کہہ رہا ہوں، انتھنکیبل تھا، وہ یہ تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ آ کر یورپ کو تھریٹ کر دے. وہ 1 مہینے کے اندر ہو گیا. یہ آخری 70 سال میں انتھنکیبل تھا، یہ 1 مہینے کے اندر ہو گیا. یہ صحیح ہے. تو اب آپ یہ سمجھ لیں آپ ہیں کہاں پر. اچھا ان بٹوین آپ اور ہم ہیں اسلامسٹ. مثال کے طور پر آیا ان کو ویٹو میں کوئی پاور ملی بھی ہے؟ نہیں. آیا وہ پاور ہیں یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے یہاں پہ بھی کچھ ڈیو ہوا ہے، یہاں پہ بھی کچھ پھنس گیا ہے معاملہ.
میں صرف ایک مثال کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ یہ جو میں دعوے کر رہا ہوں یہ تھوڑا سا نزدیک آ جائیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. لبنان میں ایک سول وار ہوئی، تقریباً 20 سال رہی. لبنان میں سول وار 20 سال رہی تقریباً. اس 20 سال میں بیروت کے اندر اتنے زونز بنے ہوئے تھے کہ بیروت کے ایک محلے سے دوسرے محلے جانے کے لیے بعض اوقات آپ کے پاس 5 پاسپورٹ کی طرح پاس ہونے چاہیے تھے، ورنہ آپ اس محلے سے دوسرے محلے تک نہیں پہنچ سکتے تھے. صحیح ہے. اچھا یہ جو لبنان میں 20 سال خانہ جنگی رہی، یہ کیوں رہی؟ یہ اس لیے رہی کہ یہاں پر فرانس کی کالونیز کے زمانے میں ایک قانون بنا ہوا ہے جو لکھا ہوا بھی نہیں ہے. یہ بڑے مزے کی بات ہے، یہ عرف میں چل رہا ہے، لکھا ہوا بھی کہیں نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس کنٹری کا پریزیڈنٹ کرسچن ہوگا اور اس کنٹری کا پرائم منسٹر اہل سنت ہوگا اور اس کنٹری کی پارلیمنٹ کا اسپیکر شیعہ ہوگا. یہ فرانس کی کالونی کے زمانے سے قانون چل رہا ہے، ریٹن بھی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہا ہے یہ، لیکن یہ چل رہا ہے اور سب اسی کے اوپر چل رہا ہے. اس میں صرف ایک پرابلم ہے، یہ 80 سال پہلے کا قانون تھا، اس وقت پاور کی ڈویژن یہی تھی. اب تھرو ڈیکیڈز پاور کا جو بیلنس تھا وہ شفٹ ہو گیا، وہ پاور شفٹ ہو گئی اور پاور آ گئی. اس وقت لبنان کی موسٹ پاورفل پارٹی شیعاز ہیں. کانسٹیٹیوشنلی ان آفیشیل بٹ ویری مچ پریکٹیکل قانون کے مطابق ان کو پارلیمنٹ کے اسپیکر سے زیادہ پاور کبھی نہیں ملنی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ڈس بیلنس ہے، اس کے لیے پھر لڑنا پڑے گا. اور 20 سال ہوا، پھر یہ ہوتا ہے ہمیشہ. صحیح. تو آپ مطمئن رہیے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آپ اور میں ایک ایسی جگہ پہ کھڑے ہیں، یہاں بہت ساری چیزیں شفٹ ہونی ہیں، بہت ساری چیزیں شفٹ ہونی ہیں. اجے ساری اکھاڑ پچھاڑ کے بعد ہونا کیا ہے؟ یہ میں صرف امید پر کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں اور ان تمام نشانیوں کو اس انداز میں دیکھتا ہوں، تو میری پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ظہور امام پہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اگر یہ وہ ہوا جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں اور آپ کے میرے دل کی خواہش یہی ہے، تو 1/3 آف دا پاپولیشن آف ورلڈ نے مرنا ہے. میں نے صرف 4% بتائے تھے تو 32 کروڑ بنے تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ مگن ہیں اپنے اپنے کاموں میں، ان کو خیال ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم کھڑے کہاں پر ہیں. آپ مشغول رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے وہ پوچھ کے نہیں آتی ہے. یہ جو فرانس اور جرمنی کبھی آپ کا جانے کا اتفاق ہوتا ہوگا، میں اتفاقاً ابھی 2 سال پہلے ان علاقوں سے تفصیل سے گزرا جہاں پہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی. اتفاق تھا وہ، میں نے ڈیلیبریٹ پروگرام نہیں بنایا تھا، لیکن ہو گیا ایسا. تو ان علاقوں میں اس کی یادیں بہت اچھی طرح ان کے دماغوں میں ہیں کہ بھائی یہاں پہ یہ ہوا تھا. صحیح ہے. صرف ایک بات، چھوٹی سی بات کہوں گا، میں ٹائم مسلسل دیکھ رہا ہوں، اب صرف 10-12 منٹ رہ گئے. ہالینڈ کو سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک قحط سے گزرنا پڑا تھا. ہالینڈ کو، ہالینڈ کا میڈیکل سسٹم اس زمانے میں بھی بہت ٹاپ آف دا لائن تھا، اس وقت بھی بہت اچھا ہے، اسکینڈینیوین کا پتہ ہی ہے آپ کو. تو ان لوگوں نے ٹریس کیا کہ جو خواتین اپنی پریگننسی کے دور میں فیمن میں پھنس گئی تھیں، قحط میں پھنس گئی تھیں، ان کی 2 جنریشن کے بعد بھی ان کے بچوں میں قحط کا اثر تھا. 2 نسلوں کے بعد بھی قحط کا اثر تھا ان کے بچوں کے اندر، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں ڈی این ایس کے اندر ٹریسز تھے کہ نہیں یہ ان کی مائیں 2 نسل پہلے قحط سے گزری ہیں. صحیح ہے. یہ جو ابھی ہم جس سے گزریں گے یہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا، یہ اپنے ٹریسز چھوڑ کے جائے گا. صحیح ہے. اچھا اب آپ مجھ سے کہیں گے مولانا کرنا کیا ہے؟ پھر 1-2 باتیں کہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ معنوی طور پہ مضبوط نہیں ہوئے، آپ کے بچنے کا، میرے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم جن مصیبتوں سے گزریں گے اس کو سنبھالنا جسمانی طاقت کا کام ہے ہی نہیں، وہ کام ہے روحانی طاقت کا. اگر آپ اور میں معنوی اعتبار سے اتنے مضبوط نہیں ہوئے کہ ہم ہڈیاں کچلنے والی مصیبت کو اللہ کے نام پہ جھیل سکیں، تو پھر ویسے ہی ہمارا کام مشکل ہو جائے گا.
تو میں پہلی چیز جو ریکمینڈ کروں گا وہی کہ بھائی آپ اپنی مانوی محنت کے لیے جو کچھ آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ کر لیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا میں نے پہلے عرض کر دیا تھا وہ یہ کہ آپ جتنی محنت کر سکتے ہیں جتنی محنت کر سکتے ہیں اس پہ کر لیجئے کہ موت کا خوف دماغ سے کیسے نکلتا ہے. کچھ نہیں بھی ہوا نا تو یہ آپ کے کام آئے گا. اگر فرض کریں آپ نے کہا بھئی جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس کے ہمیں کوئی ٹریس نظر نہیں آ رہا دنیا میں نے ٹھیک ٹھاک شواہد دے دی ہیں آپ کو. اگر آپ یہ کہیں نہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا, نہیں نظر نہیں آ رہا نا, موت کی تیاری کرنا غلط کام ہے کیا؟ اچھی بات ہے نا, اس کی تیاری کر لو. جو میرا اندازہ ہے, اچھا میں خود ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے موت کو پتہ نہیں کتنی دفعہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. میں 4 سال ایران عراق کی جنگ میں ان علاقوں میں رہا ہوں جہاں بمباریاں ہونا روٹین تھا. کتنے میرے دوست احباب شہید ہوئے اللہ جانتا ہے. کتنی دفعہ سپاہی صحابہ کے چکر میں میرے دوست شہید ہوئے اللہ جانتا ہے. کتنی دفعہ میں خود بدقسمتی سے بچا ہوں وہ اللہ جانتا ہے. صحیح ہے. تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں گا, اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کے اندر موت کا خوف ہے آپ اچھی جگہ نہیں کھڑے ہوئے. سب سے پہلے اس کو حل کر لیں. کیوں؟ چونکہ یہ جو خوف ہوتا ہے یہ انسان کو ہر چیز سے محروم کر دیتا ہے, یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا. آپ کو پتا ہے کہ مثلا کس طریقے سے سید الشہداء نے کسی کو کہا کہ تم میرا ساتھ دے دو اور اسے ساتھ نہیں دیا. بعد میں ساری زندگی کہتا رہا کہ سعادت میرے دروازے تک آئی اور میں بدبخت, میں نے ساتھ نہیں دیا. کیوں ساتھ نہیں دیا تھا؟ جان بچانی تھی. ایک واقعہ ہے عاشور کا جس میں ایک بندے نے سید الشہداء سے عصر کے وقت کہا کہ میری اور آپ کی بیعت اس بات پر تھی کہ جب تک میرا ساتھ دینا آپ کے کام آئے گا میں ساتھ دوں گا ورنہ نہیں دوں گا. امام نے کہا ہاں ٹھیک ہے. جاؤ گے کیسے؟ کہنے لگا میں نے خیمے میں گھوڑا باندھا ہوا ہے, سب کے گھوڑے تھک گئے, میرا گھوڑا فریش ہے. یہ صبح سے اب تک جنگ لڑ رہا تھا اور اپنے گھوڑے کو سنبھالے بیٹھا تھا جس پہ بھاگنا ہے. یہ کیوں کیا اس نے؟ موت کا خوف, موت کا خوف تھا. سب سے پہلا کام یہ کر لیجئے گا, موت کے خوف سے جان چھڑا لیں. اگر یہ کر لیا باقی سارے کام آسان ہیں. اور دوسرا کام پھر کیا کرنا ہے؟ وقت بالکل ختم ہو گیا, تقریباً 7 منٹس. دوسرا کام یہ کرنا ہے, میں اس کو عرض کرنے کی تیزی سے کوشش کرتا ہوں جس میں بہت ڈر ہوتا ہے کہ بات ضائع ہو جائے گی, لیکن اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ظاہر ہے ابھی نہیں چند منٹس میں کہنا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. اس وقت جو دنیا کی سب سے بڑی بیماری, مہلک بیماری اس وقت دنیا میں لگی ہوئی ہے, وہ آپ کو مذاق میں کہتے ہیں آسٹریلیا کو کہ یہ کارنر پلاٹ ہے, اس کو شاید نہ لگی ہو لیکن یہاں پہ بھی لگی ہوئی ہے. وہ دل کی بیماریاں نہیں ہیں, وہ برین کی نہیں ہیں, بلڈ پریشر شوگر کی نہیں ہے, وہ پرابلم ہے انگزائٹی کی. سکون ختم ہو گیا. اسلام میں اہل بیت کی تعلیمات میں سکون حاصل کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ اچھا میں مولوی ہوں, میں فوراً کہوں گا ذکر خدا سے سکون ملتا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس سے آپ متاثر ہو گئے؟ نہیں. اب یہ مولانا چھوڑ دو بھائی, آپ کچھ اور بتاؤ. تو میں آپ سے کہوں وہ قرآن کے علاوہ کیا بتاؤں تمہیں؟ تو کہیں مولانا یہ آیت تو بچپن سے سنی, کچھ اور بتاؤ. نہیں اسی میں غور کرو, اسی میں حل, معاملہ یہیں پر ہے. وہ کیا ہے؟ آپ اور ہم اللہ کے نظام میں ایسے بنے ہیں کہ ہم ڈگنیٹیز لے کر, عظمت لے کے سکون پاتے ہیں. جہاں پہ کوئی شخص جھوٹ بول کے فائدہ اٹھائے میں سچ بول لوں, جہاں پہ کوئی شخص کسی کو مشکل میں دیکھ کے اگنور کرے میں اس کے کام آ جاؤں, جہاں پہ کوئی قربانی نہ دیتا ہو میں قربانی دے دوں. یہ جو ڈگنیٹیز ہیں یہ ہمیں اندر سے سکون دیتی ہیں. آپ اپنی زندگی میں کیا کریں؟ اب نصرت امام کی تیاری بھی اسی میں رکھ لو, انگزائٹی کا مقابلہ بھی اسی میں رکھ لو, سکون بھی اسی میں ملنا ہے. وہ کیا؟ اپنے اندر کچھ ڈگنیٹیز خلق کریں. کوئی ایسی چیز ہو جو باعظمت ہو, کوئی ایسا کام ہو جو آپ کی اس اعلیٰ ظرف انسان کو سیٹسفائی کرے. ہاں یہ کام میں نے وہ کیا ہے جو انسان میں بڑا انسان کر سکتا ہے, چھوٹا انسان نہیں کر سکتا. اس سے آپ کو سکون ملنا ہے.
البتہ اگر میں اعلان کر دوں گا تو پھر تو حق بھی نہیں ملے گا، کیونکہ اعلان کر دوں گا تو ریاکاری ہو جائے گی، پھر تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو جیسے ہم لوگ اعلان کرتے ہیں نا بعض اوقات، مثلا میں آپ کو کوئی چیز بتاؤں گا، کہوں گا اللہ نے خاکسار کو یہ موقع دیا ہے، اس کا مطلب یہ خاکسار ہو چکا ہے، یہ واقعاً خاکسار ہو چکا ہے۔ اللہ نے اس حقیر سے یہ کام کرا، بالکل صحیح کہا، حقیر ہی ہو تو، ورنہ تم اس طرح کی یہ بڑے نہ مارتے۔ ہاں، عظمت کا کوئی کام کریں خاموشی سے کریں، اس ڈگنیٹی کو اپنے اندر فیل کریں، اس سے آپ کی انگزائٹی ختم ہو جائے گی، اس سے آپ کا سکون بڑھنا ہے۔ اچھا کوئی کہے گا مولانا اللہ بذکر اللہ سے کیا تعلق ہے؟ بھیا ذکر خدا اللہ کی اوصاف کو اپنے اندر لانے کا نام ہے۔ ذکر خدا تسبیح کرنا یہ تھوڑی ہے، ذکر خدا اوصاف الہیہ کو اپنے اندر لے کر آنا ہے۔ جب آپ ان ڈگنیٹیز کو اپنے اندر لے کر آتے ہیں آپ ذکر خدا کر رہے ہیں، اس سے آپ کے دل کو سکون ملنا ہے۔ اچھا اس کا نصرت امام سے کیا تعلق ہے؟ اصلا امام کے قریب وہی ہوگا جس میں خدا کی صفتیں اندر ہوں گی، اسی کو قربتاً اللہ کہتے ہیں، اسی کو خلافت الہیہ کہتے ہیں۔ ایک جملے میں خلاصہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کے میں مولانا پی ایچ ڈی ہوں فلاں کا، میں سی ای او ہوں اس کمپنی کا، میں اونر ہوں اس کمپنی کا، میں کہوں گا اس میں کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے۔ یہ بتاؤ ڈگنیٹی میں سے تمہارے اندر کیا ہے؟ وہ جو ہوگا وہ معیار بنے گا کہ آپ کو امام اپنی پناہ میں رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، آپ کو اپنے نزدیک بلائیں گے اپنے سے دور رکھیں گے، وہ معیار بنے گا۔ وہ کیا ہے وہ آپ نے حاصل کرنا ہے۔ ہمارا ٹائم یہاں پہ ختم ہوا، اور یہ بڑی عجیب جد و جہد تھی جو آج انہوں نے ہمیں ڈالی کہ انوار شعبانیہ پہ بھی بولنا ہے، اور پتہ نہیں زاویہ بھی بیچ میں آ گیا، وہ سب چیزیں بھی ڈالنی ہیں، پتہ نہیں کتنی چیزیں بیچ میں رہ گئی ہیں۔ جو استقامت الحمدللہ اسلامی نظام دکھا رہا ہے وہ باقی ہے، جو دوسرے طریقوں سے رہبر معظم کی جو قربانیاں ہیں وہ باقی ہیں، جو اسلام کے نام پر سازشیں ہو رہی ہیں وہ باقی ہیں، جو چیلنجز ابھی آنے والے ہیں وہ باقی ہیں، جو غزہ میں پتہ نہیں جو ابھی بورڈ بن رہا ہے وہ کیا منحوست ہونے والی ہے وہ باقی ہے، چلے گا نہیں چلے گا وہ سب چیزیں باقی ہیں۔ پاکستان سعودی عرب ٹرکی کا کوئی ڈیفنس ایگریمنٹ ہو رہا ہے، یہ کس لیے ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کون کھڑا ہے، یہ سب گیا، اب ٹائم ہی نہیں ہے۔ لیکن عزیزان محترم دنیا اتنی سپیڈ سے موو کر رہی ہے، اور ہم اتنی سپیڈ سے اپنے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم کس پہیے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فائنلی آپ کو ہنسانے کی خاطر ایک آدمی ایک گھوڑے کے اوپر بھاگا جا رہا تھا، بہت تیز، تو ایک بندہ خدا دیکھتا ہے کہ بھائی یہ سوار اتنی تیز بھاگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، تو جب وہ تھوڑا نزدیک آتا ہے تو چلا کے پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو اتنی تیزی سے؟ کہنے لگا میں اتنی تیزی سے جا رہا ہوں کہ مجھے بھی نہیں پتا کہ کہاں جا رہا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے یہ ہماری کہانی یہ ہے، اتنی تیزی سے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں بھی نہیں پتا کہ ہم کہاں بھاگ رہے ہیں۔ تو بھائی تھوڑا سا بریک لے لو۔ یا ایک اور بات بتاؤں، اگر کوئی اللہ سے دعا کر رہا ہوگا نا کہ مثلا خدایا مجھے معرفت نصیب کرے، اور وہ اتنی سپیڈ سے کسی غیر راستے پہ بھاگ رہا ہوگا، تو میرا خیال ہے خدا اس کی ایک دو ٹانگیں توڑوائے گا تاکہ یہ ایک جگہ بیٹھ جائے اور سوچ لے کہ کرنا کیا ہے۔ یہ ہوگا، تو اس سے پہلے یہ ایک آدھ ٹانگ ٹوٹے آپ خود ہی گھر میں بیٹھ کر یہ سوچ لو کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ، اور اس کا اینڈ کیا ہوگا۔ ایسا نہ ہو آج ہی رات میری ٹانگ ٹوٹ جائے تو لوگ کہ مولانا نے دعا مانگی تھی، تو میں ہی بس جاؤں اس کے اندر۔ بہرحال وقت ختم ہوا۔ چاہے آزمائش ہو چاہے سزا ہو، خدا کی طرف سے آنے والی سختی ہمیشہ نعمت ہے۔ چاہے آزمائش ہو چاہے سزا ہو، خدا کی طرف سے جو سختی آئے نعمت ہے، نعمت ہے۔ 10 مرتبہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اللہم انا نسألک و ندعوک بسمک العظیم العظم العزل اجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔